دوستو، آج مشرق وسطیٰ میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ صرف ایک علاقائی جنگ نہیں بلکہ پوری دنیا کی معیشت کو ہلا دینے والا بحران بن چکا ہے۔ ایران نے ایسا قدم اٹھا لیا ہے جس کے اثرات صرف خلیج تک محدود نہیں رہیں گے بلکہ امریکہ، یورپ اور ایشیا تک محسوس کیے جا رہے ہیں۔ ایران نے بحرین کی سب سے اہم آئل ریفائنری پر ڈرون حملہ کر دیا ہے۔ اس ایک حملے کے بعد تیل کی عالمی سپلائی متاثر ہو گئی ہے۔ کئی بین الاقوامی معاہدے معطل ہو گئے ہیں اور G7 ممالک کو ہنگامی اجلاس بلانا پڑ گیا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ یہ حملہ کیسے ہوا؟ درحقیقت ایران نے بحرین کے علاقے المعمیر میں موجود ایک بڑی آئل ریفائنری کو نشانہ بنایا۔ یہ ریفائنری بحرین کی سرکاری کمپنی بابوک انرجی کے زیر انتظام ہے۔ یہ کمپنی بحرین میں تیل کی پیداوار، آئل ریفائنریز اور عالمی سپلائی کے نظام کو کنٹرول کرتی ہے۔ گزشتہ کئی مہینوں سے یہ کمپنی روزانہ تقریباً 45,000 بیرل تیل پیدا کر رہی تھی اور یہ دنیا کے کئی ممالک کو سپلائی کر رہی تھی۔ آج ایران نے اپنے شاہد ڈرون کے ذریعے اس اہم ریفائنری کو نشانہ بنایا۔ المعمیر میں موجود ریفائنری تقریباً 90 سال پرانی ہے اور بحرین کی تیل پیداوار کا سب سے اہم مرکز سمجھا جاتی ہے۔ جیسے ہی ایرانی ڈرون وہاں پہنچا اور ہدف پر گرا، اچانک پوری ریفائنری میں شدید آگ بھڑک اٹھی۔ پورا علاقہ دھوئیں میں ڈوب گیا۔ لوگ خوفزدہ ہو کر بھاگنے لگے اور کمپنی کو فوری طور پر اپنا اسٹاف وہاں سے نکالنا پڑا۔ سب سے حیران کن بات یہ کہ بحرین میں امریکہ کا بحری اڈہ اور فوجی موجودگی بھی ہے، لیکن ایران پہلے ہی ایک حملے میں امریکی ریڈار سسٹم اور ایئر ڈیفنس سسٹم کو نقصان پہنچا چکا تھا۔ اسی وجہ سے اس بار ایرانی ڈرون کو کوئی روک نہ سکا، ریڈار اسے پکڑ نہیں سکا اور ڈرون سیدھا جا کر آئل ریفائنری سے ٹکرا گیا۔ ابتدائی اطلاعات کے مطابق تقریباً 32 افراد زخمی ہوئے ہیں، جن میں سے کئی شدید زخمی بتائے جا رہے ہیں، لیکن بحرین کی حکومت نے ابھی تک مکمل تفصیلات جاری نہیں کی۔ حملے کے چند گھنٹوں بعد ہی بابوک انرجی نے ایک بڑا فیصلہ کیا۔ کمپنی نے فورس میجوری نافذ کر دیا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ بحرین نے جو معاہدے دنیا کے مختلف ممالک اور کمپنیوں کے ساتھ کیے تھے وہ عارضی طور پر معطل ہو گئے ہیں۔ عام حالات میں اگر کوئی ملک یا کمپنی معاہدہ توڑتی ہے تو اسے جرمانہ ادا کرنا پڑتا ہے، لیکن فورس میجوری کی صورت میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ کمپنی مجبوری کی حالت میں ہے۔ بحرین دنیا کے کئی ممالک کو تیل فراہم کرتا ہے۔ مثلاً بھارت اپنی 10% تیل کی سپلائی بحرین سے لیتا ہے، امریکہ تقریباً 6%، بحرین کا تقریباً 95% تیل ایکسپورٹ کیا جاتا ہے، جبکہ صرف 5% اندرون ملک میں استعمال ہوتا ہے۔ لیکن اب حملے کے بعد تیل کی پیداوار روک دی گئی ہے اور عالمی سپلائی متاثر ہو گئی ہے۔ ادھر ایک اور بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ایران پہلے ہی آبنائے ہرمز کو بند کر چکا ہے۔ یہ وہ راستہ ہے جہاں سے دنیا کے تقریباً 20% تیل کے جہاز گزرتے ہیں۔ اگر یہ راستہ بند رہے تو عالمی معیشت، تیل کی سپلائی اور توانائی کا نظام شدید بحران کا شکار ہو سکتا ہے۔ ایران کی حکمت عملی بہت واضح نظر آ رہی ہے۔ وہ صرف اسرائیل یا امریکہ کو نہیں بلکہ خلیجی ممالک کو بھی دباؤ میں لا رہا ہے تاکہ سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، بحرین یہ سب امریکہ سے کہیں کہ ایران پر حملے بند کرو، کیونکہ اس جنگ سے ہماری معیشت تباہ ہو رہی ہے۔ اسی دوران خبریں یہ بھی ہیں کہ سعودی عرب کی ایک آئل فیسلٹی کو بھی نشانہ بنانے کی کوشش کی گئی، لیکن سعودی ایئر ڈیفنس نے اس حملے کو ناکام بنا دیا۔ ابو ظبی میں بھی کچھ آئل ریفائنریز کو نشانہ بنانے کی اطلاعات سامنے آئی ہیں۔ اسی وجہ سے کئی خلیجی ممالک نے عارضی طور پر تیل کی پیداوار کم یا بند کر دی ہے۔ دنیا کی معیشت بڑی حد تک تیل پر چلتی ہے۔ اگر تیل کی سپلائی رک جائے تو ٹرانسپورٹ رک سکتی ہے، صنعتیں بند ہو سکتی ہیں اور عالمی معیشت بحران کا شکار ہو سکتی ہے۔ اب پوری دنیا کی نظریں G7 ممالک کے ہنگامی اجلاس پر ہیں۔ یہ اجلاس فرانس کی میزبانی میں آن لائن ہوگا۔ یہاں فیصلہ کیا جائے گا کیا امریکہ پر دباؤ ڈال کر ایران پر حملے بند کروائے جائیں یا نہیں، یا پھر دنیا کو تیل کے متبادل ذرائع تلاش کرنے ہوں گے۔ ایک بات واضح ہے، اگر مشرق وسطیٰ میں یہ جنگ مزید پھیل گئی تو اس کے اثرات صرف خلیج تک محدود نہیں رہیں گے بلکہ پوری دنیا کو اس کی قیمت ادا کرنی پڑے گی۔ میں ہوں شیخ کاشف، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔